اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 سے شروع ہے، جو پہلے پارے کا آخری رکوع بھی ہے، اور ہماری کوشش بھی ہے کہ آج کے سبق میں پارہ ختم تک ترجمہ اور تشریح پیش کی جائے۔ ترجمہ اور تشریح سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ سابقہ آیات اور مذکورہ آیات کا باہمی تعلق کیا ہے، کن باتوں پر ہے۔ سابقہ آیات میں ملت ابراہیمی کے بنیادی اصول اور ان کی اتباع کی تاکید اور ان سے روگردانی کی خرابی کا بیان ہوا، جس میں یہود و نصارہ کی اتباع ملت ابراہیمی کے متعلق دعووں کی تردید بھی ہوئی، اور صرف ملت اسلام کا ملت ابراہیمی کے مطابق ہونا اور دین اسلام کی حقیقت اور یہ کہ وہ تمام انبیاء علیہ السلام کا مشترکہ دین ہے، ذکر ہوا تھا۔ مذکورہ آیات میں انبیاء علیہ السلام کا اپنی اولاد کی دینی اور روحانی تربیت کی طرف خاص توجہ اور اہتمام کرنا ذکر ہے۔ پہلی آیت میں ملت ابراہیمی کی فضیلت اور اسی کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دنیا اور آخرت میں شرف اور بزرگی بتلا کر ان کی ملت سے انحراف کرنے کو احمقانہ کام بتلایا گیا ہے۔ یعنی ملت ابراہیمی سے روگردانی صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس میں ذرا بھی عقل نہ ہو، کیونکہ یہ ملت عین دین فطرت پر ہے، اور ساتھ ہی اس کی وجہ بھی بیان فرمائی گئی کہ اس ملت کا شرف اور فضیلت اس سے ظاہر ہے کہ اللہ جل شانہ نے اسی ملت کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں عزت اور بزرگی عطا فرمائی، اور آخرت میں بھی۔ دنیا کی عزت اور بزرگی کا مشاہدہ تو ساری دنیا نے اس وقت کر لیا کہ نمرود جیسا صاحب اقتدار بادشاہ اور اس کی قوم اس اکیلے بزرگ کے خلاف کھڑی ہوئی اور اپنی اقتدار کے سارے حربے اختیار کیے۔ آخر میں آگ کے ایک بڑے انبار میں ان کو ڈال دیا گیا، مگر دنیا کے سارے عناصر اور ان کی طاقتیں، جس قدرت والے کے تابع اور فرمان، اس نے سارے نمرودی منصوبوں کو خاک میں ملا دیا، آگ ہی کو اپنے خلیل کے لیے گلزار بنایا۔ دنیا کی ساری قومیں ان کا لوہا ماننے پر مجبور ہو گئیں۔ یہی نہیں، دنیا کے سارے مومن اور کافر، یہاں تک کہ بت پرست بھی ان کی عزت کرتے چلے آئے۔ مشرکین عرب بہرحال اولاد ابراہیم تھے، بت پرستی کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت اور عظمت پر جان دیتے تھے، انہی کی ملت کی اتباع کا دعویٰ کرتے تھے، اور ملت ابراہیمی کے میٹھے میٹھے کچھ آثار ان کے عمل میں بھی موجود تھے۔ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے دنیاوی شرف اور بزرگی کی ایک جھلک تھی۔ آخرت کا معاملہ جو ابھی سامنے نہیں، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام قرآن کی اس آیت نے واضح فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں عزت اور فضیلت عطا فرمائی، اسی طرح آخرت میں بھی ان کے درجات عالیہ مقرر ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ، ومن اور کون، یرغب منہ موڑے گا، ام ملتی دین ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، الا من سوائے اس کے، سفیہ بے وقوف بنایا، نفسہ اپنے آپ کو، ولقد اور بے شک، اصطفیناہ ہم نے ان کو چن لیا، فی الدنیا دنیا میں، وانہ اور بے شک وہ، فی الآخرۃ آخرت میں، لمنا سے ضرور، صالحین نیکوکار ہیں۔ آیت مذکورہ کا مکمل ترجمہ، اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے انحراف کرے، منہ موڑے، سوائے اس شخص کے جو خود اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر چکا ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں انہیں اپنے لیے چن لیا تھا، اور آخرت میں بھی ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اس کے بعد کی آیت نمبر 131 میں ملت ابراہیمی کے بنیادی اصول اسلام یعنی اطاعت حق کا ذکر ہے، جو صرف اسلام میں منحصر ہے۔ آیت مبارکہ کے کلمات یہ ہیں، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ، اذ قال جب کہا، لہو اس کو، رب اس کا رب، اسلم تو سر جھکا دے، قال اس نے کہا یعنی ابراہیم علیہ السلام نے، اسلم تو میں نے سر جھکا دیا، لربی رب کے لیے، عالمین جو تمام جہانوں کا
آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ: وہ وقت یاد کرو جب اس کو کہا اس کے رب نے کہ حکم برداری کرو، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں حکم بردار ہوں تمام عالم کے پروردگار کا۔ اگلی آیات کے ترجمہ سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ آیت کے رو میں اسلام کی کچھ حقیقت کو سمجھتے ہوئے چلیں یا سمجھیں۔ اسلام کے معنی ہے اطاعت حق، اور یہی خلاصہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب اور مسلک کا، اور یہی حاصل ہے ان امتحانات کا جن سے گزر کر اللہ تعالیٰ کا یہ خلیل اپنے مقام عالی تک پہنچا ہے۔ اور اسلام یعنی اطاعت حق ہی وہ چیز ہے جس کے لیے سارا جہاں بنایا گیا، جس کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے، آسمانی کتابیں نازل کی گئیں۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ہی تمام انبیاء علیہ السلام کا مشترکہ دین ہے اور نقطۂ وحدت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر آنے والے رسول اور نبی نے اسی کی طرف دعوت دی، اسی میں اپنی اپنی امت کو چلایا۔ قرآن کریم نے واضح الفاظ میں فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ پھر بھی افسوس ہے کہ آج اسلام کا نام لینے والے لاکھوں مسلمان بھی اس حقیقت سے بیگانہ ہو گئے اور دین اور مذہب کے نام پر بھی اپنی خواہشات کا اتباع کرنے چاہتے ہیں۔ انہیں قرآن اور حدیث کی صرف وہ تفسیر اور تعبیر اچھی لگتی ہے جو ان کی خواہش کے مطابق ہو، دیکھنے میں دین اور مذہب کا اتباع نظر آئے۔ غافل انسان یہ نہیں جانتا کہ یہ حیلے اور تعویلیں مخلوق کے سامنے تو چل سکتی ہیں، مگر خالق کے سامنے جس کا علم ذرہ ذرہ کو محیط ہے، جو دلوں کے چھپے ہوئے ارادوں بھیدوں کو دیکھتا اور جانتا ہے، اس کے آگے بجز خالص اطاعت کی کوئی چیز کارگر نہیں۔ اس لیے تمام انسان کو حقیقی اسلام معلوم ہونا چاہیے کہ اپنی اغراض اور خواہشات سے بالکل خالی ذہن ہو کر انسان کو اس کی تلاش ہو کہ حق جل شانہ کی رضا کس کام میں ہے اور اس کا فرمان میرے لیے کیا ہے۔ وہ ایک فرما بردار غلام کی طرح اپنے آپ کو پیش کرے کہ کس طرف جانے کا اور کس کام کا حکم ہوتا ہے، اور اس کام کو کس انداز سے کیا جائے جس سے وہ مقبول ہو اور میرا مالک راضی ہو۔ اسی کا نام عبادت اور بندگی ہے۔ اسی جذبہ اطاعت اور محبت کا کمال انسان کی ترقی کا آخری مقام ہے، جس کو مقام عبدیت کہا جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کا لقب پاتے ہیں، سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدنا کا خطاب ملتا ہے۔ اسی عبدیت اور اطاعت کے ذیلی درجات پر امت کے اولیاء، اقطاب، ابدال کے درجات دائر ہوتے ہیں، اور یہی حقیقی توحید ہے جس کے حاصل ہونے پر انسان کے خوف اور امید صرف ایک اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ خلاصہ آیت یہ ہے کہ جو آدمی نیک کام میں مشغول رہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی وعدہ اور عادت کی بنا پر یہی امید رکھنی چاہیے کہ اس کا خاتمہ بھی نیکی پر ہوگا۔ اگلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی اولاد کے لیے دینی اور روحانی تربیت اور فکر کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں۔ آیت مبارکہ کے کلمات یہ ہیں، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ آیت مبارکہ کے الگ الگ الفاظ: وَوَصَّى اور وصیت کی، بِهَا اس کی، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہی اپنے بیٹے، وَيَعْقُوبَ اور یعقوب، یا بنیّ اے میرے بیٹو، ان اللہ بے شک اللہ نے، اصطفیٰ چن لیا، لکم تمہارے لیے، الدین دین، فلا پس نہ، تموتن ہرگز مرنا، الا مگر یہ کہ، وانتم اور تم سب، مسلمون فرما بردار یعنی مسلمان رہو۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ: اور یہی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کہ اے بیٹو، بے شک اللہ نے چن کر دیا ہے تم کو دین، سو تم ہرگز نہ مرنا مگر صرف مسلمان ہو کر، یعنی اسلام کی حالت میں۔ آیت نمبر 133 میں بھی اسی عنوان پر ذکر کرتے ہوئے ارشاد مبارک ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔
آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ ام کنتم، کیا تم سب تھے، شہداء موجود، گواہ، اذ حضر جب آئی، یعقوب علیہ السلام، الموت موت، اذ جب، قال اس نے کہا، لبنیہ اپنے بیٹوں کو، ماں تم سب کس کی، تعبدون عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد، قالوا انہوں نے کہا، نعبد ہم عبادت کریں گے، الہک تیرے معبود کی، و الہ اور معبود آبائک تیرے آبا باپ داداؤں کی، ابراہیم جیسے ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام، الہن معبود، واحدن واحد، و نحن اور ہم، لہو اسی کے فرما بردار ہیں یعنی مسلمان ہیں۔ اور آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ اس طرح ہے، کیا تم سب موجود تھے اس وقت جب قریب آئی یعقوب علیہ السلام کی موت، اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ وہ سب بولے، ہم بندگی کریں گے آپ کے پروردگار کی اور آپ کے باپ داداؤں کے پروردگار کی، جو کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام ہیں، وہی ایک معبود ہے اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ آیت مبارکہ کے کلمات سے یہ بات صاف واضح ہوتی ہے کہ اولاد کی محبت اور اس کی بھلائی کی فکر مقام رسالت اور نبوت بلکہ مقام خلت کے بھی منافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وہ خلیل جو ایک وقت اپنے رب کا اشارہ پا کر اپنے چہیتے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار نظر آتا ہے، وہی دوسرے وقت اپنی اولاد کی دینی اور دنیوی آسائش اور بھلائی کے لیے اپنے رب سے دعائیں بھی کرتا ہے۔ دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آتا ہے تو رخصت ہونے کے وقت اپنی اولاد کو چیز دے کر جانا چاہتا ہے جو اس کی نظر میں سب سے بڑی نعمت ہے، یعنی اسلام۔ بس اسی طرح جس طرح عام انسان اپنی موت کے وقت یہ چاہتے ہیں کہ جو بڑی سے بڑی دولت ان کے پاس ہے وہ اپنی اولاد کو دے کر جائیں۔ ایک سرمایہ دار تاجر کی آج کل خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد میلوں اور فیکٹریوں کے مالک ہو، اور سروس والا انسان یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد کو اونچے عہدے اور بڑی تنخواہیں ملے۔ ایک صنعت پیشہ آدمی کو خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد اس کی صنعت میں کمال حاصل کرے، اس کو اپنی عمر بھر کے گر بتلا دے۔ بالکل اسی طرح انبیاء علیہ السلام اور ان کے متبعین اولیاء کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ جس چیز کو وہ اصلی اور دائمی لازوال دولت سمجھتے ہیں ان کی اولاد کو پوری مل جائے، اس کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں اور کوششیں بھی کرتے ہیں اور آخر وقت میں اسی کی وصیت بھی کر کے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی طرف سے جو جواب نقل کیا گیا ہے اس میں الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق فرما کر اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ دادا بھی باپ ہی کہلاتا ہے اور باپ ہی کے حکم میں ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت سے استدلال کر کے فرمایا کہ میراث میں دادا کا بھی وہی حکم ہے جو باپ کا ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں یہ بات ذکر ہے کہ باپ دادا کے نیک اعمال اولاد کے لیے کافی ہوں گے جب تک وہ خود اپنے اعمال کو درست نہ کریں۔ اسی طرح باپ دادا کے برے اعمال کا عذاب بھی اولاد پر نہ پڑے گا جبکہ اعمال صالحہ کے پابند نہ ہو، یعنی آباء و اجداد کے اعمال کی جزا سزا اولاد پر نہیں ہوگی۔ اسی لیے مشرکین کی اولاد جو بلوغ سے پہلے مر جائے ان کو اپنے ماں باپ کے کفر اور شرک کی وجہ سے عذاب نہیں ہوگا۔ اس سے یہود کے اس عقیدے کی بھی تردید ہو گئی کہ ہم جو چاہیں عمل کرتے رہے، ہماری مغفرت تو ہمارے آباء و اجداد کے اعمال سے ہو جائے گی۔ اسی طرح آج کل بعض سید خاندان کے لوگ بھی یہ خیال کرتے رہتے ہیں کہ ہم اولاد رسول ہیں، ہم جو چاہیں گناہ کرتے رہے ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ آیت مبارکہ کے الفاظ سے اس کی تردید ہو رہی ہے۔ آیت مبارکہ کے کلمات یہ ہیں، تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ تِلْکَ أُمَّةٌ، یہ ایک جماعت یعنی امت ہے، قد تحقیق، خلط جو گزر چکی ہے، لہا اس کے لیے، ما کسبت جو اس نے کمایا عمل کیا، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، ما کسبتم جو تم نے کمایا، واو اور لا نہیں، تسألون تم سے پوچھا جائے گا، عما کانوا اس چیز کے بارے میں جو وہ یعملون عمل کرتے تھے۔ مکمل ترجمہ اس طرح ہے، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے واسطے ہے جو انہوں نے عمل کیا، اور تمہارے واسطے ہے جو تم نے عمل کیا، اور تم سے پوچھ نہیں ہوگی ان کے کاموں کے بارے میں۔ اگلی آیات میں بھی یہود نصارہ کی ایک شرارت کا ذکر ہے۔ ارشاد ہے،
وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ واو اور قالو انہوں نے کہا، کونو تم سب ہو جاؤ، ہودن یہودی، او یا نصارا نصرانی، تہتدو ہدایت پالو گے، قل آپ کہہ دیجئے، بلکہ ملت دین ابراہیم علیہ السلام، حنیفاً یکسو یک طرفہ، وما اور نہیں، کانا تھے، من سے المشرکین مشرکین میں سے۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ، اور کہتے ہیں وہ سب کی ہو جاؤ یہودی یا نصرانی تو تم پالو گے راہ راست۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہرگز نہیں، بلکہ ہم نے اختیار کی ابراہیم علیہ السلام کی راہ جو ایک طرفی کا تھا، اور وہ نہ تھا شرک کرنے والوں میں سے یعنی مشرکین۔ اگلی آیات میں بھی ان کی فضیلت کا ذکر ہے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ آیت مبارکہ کے الگ الگ الفاظ۔ قولو آپ کہہ دیجئے، یعنی کہو تم سب، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ کے ساتھ، وما اور جو کچھ انزل اتارا گیا نازل کیا گیا، الینا ہماری طرف، وما اور جو کچھ انزل نازل کیا گیا، الی طرف ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط اور اولاد یعقوب، وما اور جو کچھ اوتیا دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، وما اور جو کچھ اوتیا دیا گیا النبیون نبیوں کو، من سے ربہم ان کے رب، لا نفرق ہم فرق نہیں کرتے، بین احد کسی ایک کے درمیان، منہم ان سب میں سے، ونحن لہ اور ہم اسی کے، مسلمون فرما بردار ہیں۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ، تم سب کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو اترا ہم پر، اور جو اترا ابراہیم علیہ السلام پر اور اسماعیل علیہ السلام پر اور اسحاق علیہ السلام پر اور یعقوب علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر، اور جو کچھ ملا موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، اور جو کچھ ملا دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے، ہم فرق نہیں کرتے ان سب میں سے کسی ایک میں بھی، اور ہم اسی کے پروردگار کے فرما بردار ہیں۔ آیت مبارکہ میں لفظ اثبات سے تعبیر ہے یہ کہ جمع ہے سبتن کی، جس کے معنی قبیلہ اور جماعت کے ہیں۔ ان کو سبت کہنے کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے صلبی لڑکے 12 تھے، پھر ہر لڑکے کی اولاد ایک مستقل قبیلہ بنی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں برکت دی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر گئے تو 12 بھائی تھے، اور جب فرعون کے مقابلہ کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی اولاد بنی اسرائیل نکلے تو ہر بھائی کی اولاد ہزاروں افراد پر مشتمل ایک قبیلہ میں تھی۔ اور دوسری برکت اولاد یعقوب علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ 10 انبیاء علیہ السلام کے علاوہ باقی سب انبیاء اور رسول ان کے اولاد میں پیدا ہوئے۔ بنی اسرائیل کے علاوہ باقی انبیاء علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام، شیث علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سورہ بقرہ کے شروع سے لے کر یہاں تک ایمان کی حقیقت کہیں مجمل کہیں مفصل طور پر بیان کی جا رہی تھی۔ اس آیت میں ایک ایسا اجمال بیان کیا گیا ہے جو تمام تفصیلات اور تشریحات پر حاوی ہے، کیونکہ آمنتم کے مخاطب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں۔ اس آیت میں ان کے ایمان کو ایک مثالی نمونہ قرار دے کر حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول اور معتبر صرف اسی طرح کا ایمان ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اختیار فرمایا۔ جو اعتقاد اس سے مختلف ہو کر کے رہے گا اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ آیت مبارکہ کے کلمات یہ ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ، پس اگر آمنو وہ ایمان لے آویں، بِمِثْلِ جیسے، ما آمنتم جو کچھ تم ایمان لائے، بھی اس کے ساتھ، فَقَدِ اهْتَدَوْا تو ہدایت پا گئے، وَإِنْ اور اگر، تَوَلَّوْا انہوں نے منہ پھیرا، فَإِنَّمَا هُمْ تو بے شک وہی،
فی شقاق ضد میں پڑے ہوئے ہیں، فسیکفیکہم پس ان قریب آپ کے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہوگا اللہ اللہ واو اور ہوا وہ السمیع سننے والا العلیم جاننے والا ہے۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ اس طرح ہے، سو اگر وہ بھی ایمان لے آویں جس طرح تم ایمان لائے تو وہ ہدایت پائی انہوں نے یعنی یہود نصارہ نے بھی، پھر جاویں تو پھر وہی ہے ضد پر، سو اب کافی ہے تیری طرف سے ان کو اللہ اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس توضیح سے ان تمام باطل فرقوں کی گروہ کی تردید ہو رہی ہے، جیسا کہ مشرکین میں سے بعض تو فرشتوں کے وجود ہی کا انکار کرتے تھے، بعض ان کو خدا کی بیٹیاں بناتے۔ اسی طرح یہود و نصارہ کے بعض گروہوں نے اپنے پیغمبروں کی مخالفت اور نافرمانی کی، یہاں تک کہ بعض کو قتل بھی کر دیا۔ بعض گروہوں نے ان کی عزت اور عظمت کو اتنا بڑھایا کہ خدا یا خدا کا بیٹا یا خدا کا مثل بنایا۔ یہ دونوں قسم کی ضلالت اور گمراہی ہے۔ بس صرف شریعت اسلام میں رسول کی عظمت اور محبت فرض ہے، اس کے بغیر ایمان ہی نہیں ہوتا، مگر رسول کو کسی صفت علم یا قدرت وغیرہ میں اللہ تعالیٰ کے برابر کر دینا گمراہی اور شرک میں داخل ہے۔ اگلی آیت نمبر 138 نصارہ کے ایک غلط عقیدے سے متعلق ہے۔ اس آیت میں نصارہ کی ایک رسم کی تردید کی جا رہی ہے، جن میں ان کی عادت یہ تھی کہ جو بچہ پیدا ہوتا اس کو 7ویں روز ایک رنگین پانی میں نہلاتے تھے، اور بجائے ختنہ کے اسے نہلانے کو بچہ کی طہارت اور دین نصرانیت کا پختہ رنگ سمجھتے تھے۔ اس آیت میں بتلایا جا رہا ہے کہ پانی کا رنگ تو دھل کر ختم ہو جاتا ہے، اس کا بعد میں کوئی اثر نہیں رہتا، نیز ختنہ نہ کرنے کی وجہ سے جو گندگی اور ناپاکی جسم میں رہتی ہے اس سے بھی رنگ نجات نہیں دیتا۔ اصل رنگ دین ایمان کا رنگ ہے جو ظاہری اور باطنی پاکی کی ضمانت دیتا ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا بھی ہے۔ دوسرے دین ایمان کو رنگ فرما کر اس طرح بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جس طرح رنگ آنکھوں سے محسوس ہوتا ہے، مومن کے ایمان کی علامت اس کے چہرہ بشرہ اور تمام حرکات و سکنات، معاملات اور عادات سے ظاہر ہونی چاہیے۔ آیت مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ صبغۃ رنگ، اللہ اللہ، صبغۃ اللہ اللہ کا رنگ، ومن اور کس کا، احسن اچھا ہے، من اللہ اللہ سے، صبغۃ رنگ، ونحن اور ہم اس کی عابدون عبادت کرنے والے ہیں۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ، ہم نے قبول کر لیا رنگ اللہ کا، اور کس کا رنگ بہتر ہے اللہ کے رنگ سے، اور ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ اگلی آیت کے کلمات یہ ہیں، قُلْ تُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ، قل آپ کہہ دیجئے، اتحاجوننا کیا تم ہم سے حجت کرتے ہو، فی اللہ اللہ کے بارے میں، وہوا وہی ہے، ربنا ہمارا رب، وربکم اور تمہارا رب، ولنا اور ہمارے لیے، اعمالنا ہمارا عمل، واو اور لکم تمہارے لیے، اعمالکم تمہارا عمل، ونحن اور ہم، لہو اسی کے ہیں، مخلصون خالص ہو کر۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ، آپ کہہ دیجئے کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہی ہے ہمارا رب اور تمہارا رب، اور ہمارے لیے ہیں ہمارے عمل اور تمہارے لیے ہیں تمہارے عمل، اور ہم تو خالص اسی کے ہیں۔ اس آیت میں امت مسلمہ کی ایک خصوصیت یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہوتے ہیں۔ اخلاص کے معنی حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ انسان اپنے دین میں مخلص ہو کر اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے کرے، لوگوں کو دکھلانے یا ان کی تعریف اور شکر کی طرف نظر نہ ڈالے، تو ایسا شخص اللہ کے نزدیک مخلص ہے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اخلاص ایک ایسا عمل ہے جس کو نہ تو فرشتے پہچان سکتے ہیں اور نہ شیطان، وہ صرف بندے اور اللہ کے درمیان کا ایک راز ہوتا ہے۔ اگلی آیات میں دوبارہ اسلام مذہب کی فضیلت کا بیان ہے۔ ارشاد مبارک ہے، ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من اللہ
وما اللہ بغافل عما تعملون۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ پہلے گزر چکا ہے اور اسکرین پر موجود بھی ہے، البتہ مکمل ترجمہ اس طرح ہے: کیا تم سب کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد تو یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ آپ کہہ دیجئے کہ تم کو زیادہ خبر ہے یا اللہ کو؟ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے چھپائی ہوئی گواہی کو جو ثابت ہو چکی ہے اس کو اللہ کی طرف سے، اور اللہ بے خبر نہیں ہے تمہارے کاموں سے۔ آخر میں پھر اللہ رب العزت اسی بات کو دہرا کر ارشاد فرماتے ہیں: تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تِلْکَ أُمَّةٌ یہ جماعت ہے، قد تحقیق خلت جو گزر چکی ہے، لہا اس کے لیے، ما کسبت جو اس نے کمایا نیکیاں کی، اور لکم تمہارے لیے، ما کسبتم جو تم نے کمایا نیکی کی، اور لا نہ، تسألون پوچھا جائے گا، عما کانوا اس کے بارے میں جو یعملون عمل کرتے تھے۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ اس طرح ہے: وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی ہے، ان کے واسطے ہے جو انہوں نے عمل کیے، اور تمہارے واسطے ہے جو تم نے عمل کیے، اور تم سے کچھ پوچھ گچھ نہ ہوگی ان کے کاموں کے بارے میں۔ ان تمام آیات کی تشریح پہلے بھی گزر چکی ہے، وہاں دیکھ لی جائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو فکر کرنے اور مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔